حضرت زید الشہید سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے پرہیزگار اور متقی فرزند تھے۔ حضرت زید ابن علی کی ولادت بسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیت الشرف مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت زید ابن علی کے مختلف القابات مشہور ہیں، جن میں حلیف القرآن، فقیہ اہل بیت، عالم آل محمد اور زید الشہید سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ جناب زید کی والدہ کا نام حوریہ تھا، جن کا تعلق سندھ کے ایک شاہی گھرانے سے تھا، جو جناب مختار ثقفی کے توسط سے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تھیں۔ حضرت زید ابن علی بہت خوبصورت اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ آنکھیں بڑی اور سیاہ، جبکہ ابرو کشیدہ، جس سے آپ کی شخصیت دوسروں سے نمایاں نظر آتی تھی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین اور لائق تھے۔ آپ روحانی کمالات اور معنوی جمالات کے ساتھ ساتھ شجاعت حیدر کرار کے بھی وارث تھے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا تھا۔ زید ابن علی نے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی پڑپوتی سیدہ رویتہ دختر حضرت ابو ہاشم عبداللہ فرزند حضرت محمد حنفیہ ابن امام علی سے عقد فرمایا۔ اس طرح ان کا سلسلہ 3 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم کا شمار اپنے دور کے نامور بزرگوں میں ہوتا تھا۔ وہ سادات علوی اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد تھے۔ سلمان بن عبد الملک مروان کے حکم سے آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت رویتہ کا شمار خاندان ہاشمی کی معزز اور محترم خواتین میں ہوتا تھا۔ ان کی شہادت کوفے کے ظالم اور جابر حاکم یوسف بن عمر کے ناپاک ہاتھوں سے ہوئی۔ اس ظالم حاکم نے حکم دیا کہ حضرت زید کی زوجہ محترمہ پر کوڑے برسائے جائیں۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ اس قدر کوڑے لگائے گئے کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے لہو لہان ہو گیا۔ اس طرح اس شدید زخمی حالت میں ان کو کوفے شہر سے باہر پھینک آنے کا حکم دیا گیا۔ یوں خاندان بنی ہاشم کی یہ بہادر اور نڈر خاتون اپنے اجداد اور شوہر نامدار حضرت زید ابن علی الشہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کی بقا کے لیے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئیں۔ یزید کے بعد ہشام بن عبد الملک بادشاہ ہوا۔ اس کا دور حکومت 105 ہجری سے 125 ہجری تک 20 سال قائم رہا، اور جس قدر ظلم کا امکان تھا آل محمد پر ظلم کیا گیا۔ زید نے ہشام کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس زمانے سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا، اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی حضرت زید کی تھی۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر
انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ بہت سے شیعہ علماء کا خیال ہے کہ جناب زید کی بغاوت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اجازت سے ہوئی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد موسیٰ ابن جعفر اپنے والد جعفر ابن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ زید نے مجھ سے اپنی بغاوت کے بارے میں مشورہ کیا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، افسوس اس شخص کے لیے جو زید کی آواز سنتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔ جناب زید کی فوجوں کا نعرہ یا منصور امت تھا۔ بغاوت سے پہلے جناب زید نے خفیہ طور پر کوفے اور بصرہ میں 10 ماہ تک لوگوں کو خروج اور بیعت کے لیے بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران کوفیوں کے 50,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ جناب زید نے حضرت محمد حنفیہ کو بھی ایک خط بھیجا اور انہیں اموی حکومت کے خلاف جہاد میں مدد اور ساتھ دینے کی دعوت دی۔ محمد حنفیہ نے بھی حضرت زید کی مالی مدد اور دیگر وسائل سے مدد کی۔ انہی کوششوں کے دوران کوفے کے کمانڈر کو زید کی بغاوت کا علم ہوا، تو اس نے لوگوں کو کوفے کی مسجد میں جمع کیا اور دروازے بند کر کے عملی طور پر انہیں قید کر دیا تاکہ وہ حضرت زید کی فوج میں شامل نہ ہو سکیں۔ اس وجہ سے جناب زید کی بیعت کرنے والے 50,000 افراد میں سے صرف 280 سے 300 لوگ رہ گئے، اور آخر 120 ہجری میں شام کی ظالم فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد حضرت زید شہید ہوئے۔ دشمن کا جذبہ انتقام اتنے ہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے دفن ہونے کے بعد ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور سر کو جدا کر کے حشام کے پاس بطور تحفہ بھیجا گیا اور لاش کو دروازے کوفے پر سولی دی گئی، جو کئی برس تک اس پر لٹکتی رہی۔ تاریخ میں رقم ہے کہ جب دوران جنگ زید ابن علی کی پیشانی پر تیر لگا تو لوگ ان کو ایک گھر میں اٹھا کر لے گئے۔ کوفے سے ایک حجام کو بلایا گیا تاکہ وہ آپ کی پیشانی سے تیر نکالے۔ جب اس حجام نے تیر نکالا تو حضرت زید کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اسی وقت ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور انہیں پانی کی نہر میں دفن کر دیا اور ان کی قبر مٹی اور گھاس سے بھر دی گئی اور اس پر پانی جاری کر کے چھپا دیا گیا، اور اس حجام سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ یہ بات ظاہر نہیں کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حجام یوسف بن عمر ملعون کے پاس گیا اور حضرت زید کے دفن کی جگہ کا نشان بتا دیا۔ یوسف نے حضرت زید کی قبر کو کھدوا کر ان کی میت باہر نکالی اور سر جدا کر کے حشام ملعون کے پاس بھیج دیا، اور حشام ملعون نے یوسف بن عمر لعین کو خط لکھا کہ حضرت زید کا لاشا برہنہ کر کے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یوسف بن عمر ملعون نے کناسہ کوفے میں انہیں برہنہ سولی پر لٹکایا، اور ایک مدت کے بعد حشام ملعون نے یوسف بن عمر ملعون کو لکھا کہ حضرت زید کی لاش کو آگ میں جلایا جائے اور ان کی راکھ
فضا میں بکھیر دی جائے۔ دشمنوں نے جب آپ کے بدن اقدس کو سولی پر چڑھایا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کا بدن قبلہ رخ مڑ جاتا تھا۔ جتنی بار وہ تبدیل کرتے اتنی بار وہ قبلے کی طرف ہو جاتا۔ کتاب امالی میں نقل ہے کہ بلد ہی نامی ایک شخص کوفے پہنچا اور حضرت زید الشہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ کتاب الحدائق الوردیہ میں رقم ہے کہ 2 لوگ کوفے پہنچے اور حضرت زید الشہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی سولی پر ہاتھ رکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ جوں ہی ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اور دوسرے شخص نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے جسارت کی اور آپ کے جسد مبارک پر پتھر پھینکا۔ اسماعیل بن یسمع عامری کے مطابق موت کے وقت اس شخص کی آنکھیں 2 بلوری شیشوں کی طرح وحشتناک طریقے سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اسی کتاب میں مرقوم ہے کہ جب حضرت زید الشہید کے جسد خاکی کو جلا کر فرات کے پانی میں بہایا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے بدن کی راکھ سے ایک نور کا ہالہ چمک رہا ہے۔